أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آج ایک مضمون بیان کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ خوب کان کھول کر سن لو اور غفلت کی روئی اپنے کانوں سے نکال دو۔ اعلیٰ حرف تنبیہ ہے۔ اہل عرب جب کسی بہت اہمیت سے کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں اعلیٰ، یعنی غفلت کی روئی کانوں سے نکال کر غور سے سنو۔ اعلیٰ یہ ایک بین الاقوامی مضمون ہے کہ سارا عالم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے علاوہ سارا عالم غلط راہ سے اطمینان قلب تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کے علاوہ سارا عالم بین الاقوامی طور پر اطمینان قلب اور لذت قلب اور عیش و راحت کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، وی سی آر میں، ویڈیو میں اور مووی میں اور گانے بجانے میں اللہ کے غضب و قہر کے سائے میں عیش جنت تلاش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کے سائے میں اور غضب و قہر کے اعمال میں وہ جنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے استاد، مظاہر العلوم کے بہترین زبردست محدث اور حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ، بڑے قابل منطقی و فلسفی بھی تھے، لیکن ایک شعر ان کا سنیے: عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں۔ حسینوں کے چکر میں تم آرام تلاش کرتے ہو، یعنی دوزخ میں جنت کا خواب دیکھ رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سوائے روئے زمین پر ان بندوں کے علاوہ جو میری یاد سے اطمینان قلب کو درآمد نہیں کر رہے ہیں، ان کو کبھی دنیا میں چین نصیب نہیں، اور میری نافرمانی و گناہوں کی حرام لذت کے لوٹنے والے اپنے سکون کو لٹا رہے ہیں۔ اللہ کے غضب و قہر کے اعمال سے چھپ چھپ کر کے مخلوق خدا سے جو لذت عیش نافرمانی حق تلاش کر رہے ہیں، اور بصورت باعزید بستانی شکل دیکھی جائے تو لمبے کرتے، ہاتھ میں تسبیح، گول ٹوپی، بد نظری سے وہ بھی نہ بچے تو افسوس کی بات ہے یا نہیں بھائی بتاؤ؟ جن کی صورت اللہ تعالیٰ نے صالحین جیسی عطا فرمائی تو کیا ان کی سیرت صالحین جیسی نہ ہونی چاہیے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتاتی ہے کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم انت حسنت خلقی، اے خدا آپ نے ہماری صورت حسین پیدا کی، فحسن خلقی، تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دیں۔ تو ہم لوگ بھی یہ دعا کریں کہ آپ نے ہمیں صورت اپنے صالحین کی دی ہے، داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، پیجامہ بھی ٹکنے سے اوپر ہے، تو کرتے بھی ہیں، سر سے پیر تک ہم کو صالحین کی جس طرح آپ کے کرم نے صورت بخشا ہے، اپنے کرم ہی سے سیرت بھی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نص قطعی سے اعلان تو ہے ہی ہے کہ نافرمانی کی راہ سے جو اپنی میری نافرمانی کی راہ سے جو عیش زندگی لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو لوٹنے کے بجائے لوٹال دیں گے، وہ لوٹے نظر آئیں گے، زمین پر پڑے ہوئے پریشان ہوں گے اور ولیم 5 کھا رہے ہوں گے، نیند سے بھی محروم ہوں گے۔ اور دیکھو کسی کی وائف کھانی پڑے گی ولیم 5، ذرا اردو دیکھو، غور سے سمجھو اس کو۔ دوسروں کی وائف دیکھو، جو دیکھتا ہے دوسروں کی وائف کھانی پڑتی ہے اس کو ولیم 5، اور بگڑ جاتے ہیں اس کے کوائف، اگرچہ رہتا ہو نائف روڈ پر۔ دبئی میں ایک نائف روڈ ہے، اعلان ہے: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب نفس حرام لذت کی تقاضے کرے فوراً یہ آیت کا مراقبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نافرمانی کی راہ سے اگر حرام لذت درآمد کرو گے تو ہم تمہاری حلال لذتوں پر بھی آگ لگا دیں گے۔ جو حلال سکون ہے، جائز، تم جائز سکون سے، جائز نیندوں سے، جائز کھانے پینے کی نعمتوں سے بھی محروم کر جاؤ گے، محروم کر دیے جاؤ گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔
جملہ اسمیہ سے فرمایا ہے، جملہ اسمیہ پس تحقیق کہ ان کے لیے حیات تلخ، اور جملہ اسمیہ دوام و ثبوت کے لیے نازل ہوا۔ اور اگر عیش تلاش کرنا ہے، مزیدار زندگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ مومن اور مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، لام تاکید بانون ثقیلہ سے اعلان ہو رہا ہے، اگرچہ حق تعالیٰ کا نون خفیفہ بھی ہم سارے عالم کے نون ثقیلہ سے قوی تر ہے۔ اگر سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو نون خفیفہ ہی سے بیان کر دیتے تو سارے عالم کے لام تاکید و بانون ثقیلہ سے وہ قوی تر ہوتا، لیکن ہماری تربیت کے لیے، ہماری نااہلیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لام تاکید بانون ثقیلہ نازل فرما رہے ہیں، تاکہ احمقوں کی دنیا میں جو رہتے ہیں اور امیر الحمقاء ہیں، وہ میری نافرمانی کی راہوں سے گناہوں کی لذت پر سیل اور دروازے اپنے بند کر دیں، اور عمل صالح سے عیش کی زندگی، میرے وعدے کے مطابق کہ جو ایمان لائے، مومن ہو، عمل صالح کرے، فإن لہ فلنحینہ، تو ہم ضرور اس کو بالطف حیات دیں گے۔ یہ ترجمہ حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، سارے بیان القرآن تمام ترجمے دیکھ لو کہ ہم اس کو ضرور بالطف زندگی دیں گے۔ آپ بتاؤ، جو زندگی دے سکتا ہے، جو ہمیں زندگی دے سکتا ہے، وہ بالطف زندگی نہیں دے سکتا؟ جو ہمیں زندگی دے سکتا ہے وہ تلخ زندگی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ زندگی کے لیے یہ سب چیزیں ڈسٹمپر اور سہاگا ہے، لہذا جو اللہ ہمیں حیات دیتا ہے اس خالق حیات کا فرمان سن لو۔ کیوں بھائی، بالطف زندگی چاہتے ہو یا پریشانی کی؟ تو بالطف زندگی کی خبر کس سے ملے گی؟ خالق زندگی سے یا مخلوق سے؟ تو خالق زندگی کا اعلان ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، میری فرما برداری کی راہوں سے تم بالطف زندگی پا جاؤ گے، اور میرا وعدہ ہے۔ اور اگر تم نے اس آیت پر ایمان لانے کے باوجود تم نے چوری چھپے، بدنظری، ٹیڈیوں کے چکروں سے، گناہوں کے چکروں سے تم نے حرام لذت کی استیراد، درآمدات، امپورٹنگ، تو جانتے ہو اس کی رپورٹنگ مجھے فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ ساتھ ہے تمہارے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ جب تم بس اسٹاپوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر ٹیڈیوں کو دیکھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اور أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، کیونکہ معیت کے ساتھ ساتھ بعض انسان مخلوق ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہے مگر نابینا ہے۔ معیت کے ساتھ دیدنی اور دیکھنا ضروری نہیں ہے، ایک نابینا ساتھ تو ہے مگر آپ کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت سے آگاہ فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ میں ہوں لیکن ہم تم کو دیکھتے بھی ہیں، نابینا نہیں ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں کو جمع کر کے آپ سبق دے دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہر وقت ہیں اور تم کو ہر وقت دیکھ بھی رہے ہیں۔ صحابہ کی شان میں جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا مستیاں آئی ہوں گی، کیا مستیاں آئی ہوں گی۔ سنو، یعلم متقلبکم ومثواکم، اے صحابہ ہم تمہارا مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنا پھرنا دیکھ رہے ہیں، اور جب تم سوتے ہو آرام گاہوں میں اپنے گھروں میں تمہارا ٹھکانہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے۔ یعلم متقلبکم ومثواکم، تمہارے تقلب فی سکک المدینہ، مدینہ پاک کی گلیوں میں تمہارا چلنا پھرنا یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعلم، جانتا ہے، ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ سونے کا جو اپنا خاص جگہ ہے وہ بھی میں سب جانتا ہوں، تمہارا چلنا پھرنا سب میرے علم میں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ کیونکہ بھائی خاص کے لیے خاص چیز ہوتی ہے، آپ سے بڑھ کر کون خاص ہوگا؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہمارے بے شمار آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہے۔ اللہ کا جمع ہے عین، آیون جمع عین کی ہے آنکھ، اور اللہ کی جمع غیر محدود، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود، ان کی صفات غیر محدود، بے شمار آنکھوں کے سامنے ہر وقت آپ رہتے ہیں، یعنی آپ ہماری نگاہوں میں منظور نظر ہے، ہر وقت میری نظر آپ پر رہتی ہے۔ کیا شان محبوبیت نہیں ظاہر ہوتی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟
جیسے کوئی ابا ایک بیٹا ہو اور ہر وقت اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہو کہ میرا یہ پیارا بیٹا ہے، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیار انتہائی شان محبوبیت ظاہر ہوتی ہے شاید کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہر وقت جملہ اسمیہ سے فرمایا ہے، دوام و ثبوت، ہر وقت آپ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میری نگاہوں میں ہیں۔ بعض وقت میں با جو ہے فی کے معنی میں آتا ہے، مفسرین خاص کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ بعض مقام پر با معنی میں فی کے ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا یعنی میری نگاہوں میں ہے، یا فی اعیننا آپ میری آنکھوں میں ہیں وقت۔ اور دوسری مثال دی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب کان کھول کر سن لو، غفلت کی روئی نکالو، چین کہاں تلاش کرتے ہو، میری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا۔ ماں کے پیٹ میں سینے جب کے اندر میں نے دل بنایا تھا تو میری ہی مشین ہے، تو میرا ہی تیل اس میں کارآمد ہوگا۔ سنگر کی مشین کا اعلان ہوتا ہے کہ اگر تم نے کوئی دوسری کمپنی کا تیل ڈالا تو ہم اس کی ضمانت نہیں لیتے، خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں ہم نے تمہارے کان ناک آنکھ فٹ کیے اور دل کی فٹنگ ہماری ہی طرف سے ہے، لہذا اس دل میں میری کمپنی کا تیل یعنی میری یاد کا تیل جب ڈالو گے تو دل سکون سے رہے گا، چین سے رہے گا، اس کی عمر بڑھ جائے گی، اس کے پل و پرزے سب صحیح رہیں گے۔ اور اگر تم نے غیر اللہ سے دل لگایا، بد نظری کی، تو مردوں کے ساتھ مل کر تمہاری دل کی حیات ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب مردے پر مردہ ہوتا ہے تو خواجہ صاحب کا شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں۔ تو اللہ والوں کے سکون کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، با معنی میں فی کے ہے۔ یہاں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ البا ہا ہونا فی بمانا فی مصاحبت کے لیے، لیس للمصاحبہ، ساتھ کے لیے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ چین ملے گا، نہیں، فی ذکر اللہ، جب اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ گے سر سے پیر تک۔ اور کیسی عمدہ مثال دی، کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، مچھلی پانی کے ساتھ چین نہیں پاتی، پانی میں چین پاتی۔ اگر پانی کے ساتھ ہے، سر کھلا ہوا ہے، سارا جسم پانی کے ساتھ ہے، تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہے، بتاؤ بھائی مچھلی چین میں رہے گی؟ بنگلہ دیشی وہ بتاؤ نا، یہ دیکھو بنگلہ دیشی مولانا نور الزمان بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، مچھلی کی نام لیتے ہی ان کے دلوں پر وزد آ جاتا ہے۔ اہل بنگال کے سامنے مچھلی کا نام لو، چہرے پر مسکراہٹ لازم ہے، تبسم لازم ہے ان کے لیے، اور ترنم بھی لازم ہے، گنگنانے لگیں گے مچھلی مچھلی مچھلی۔ از کجا میں آئے دھیں آواز دوست، یہ دوست کی آواز کس دوست کا نام کس نے لے لیا؟ تو آج بھی جو لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں، اشراق کے ساتھ ہیں، تہجد کے ساتھ ہیں، حج اور عمرے کے ساتھ ہیں، مشائخ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ حصہ ان کا گناہوں میں مبتلا ہے، تو جسم کا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبا نہیں ہوا ہے، وہ ننگا کھلا ہوا ہے۔ تو جس طرح مچھلی کا 3/4 حصہ پانی میں ہو اور صرف سر اس کا باہر ہو، تو دھوپ کی شعاؤں سے سارا جسم بے چین رہے گا اس مچھلی کا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس مفسر عظیم کو کہ اس نے کہا یہاں با معنی میں بے ذکر اللہ معنی میں فی ذکر اللہ ہے، یعنی سر بھی تمہارا سرکش نہ ہو، کان بھی تمہارا سرکش نہ ہو، آنکھ بھی تمہاری سرکشی نہ کرے، زبان بھی تمہاری سرکشی نہ کرے، ہاتھ بھی سرکشی نہ کریں، دل میں بھی سرکشی کے خیالات نہ آئے، سر سے پیر تک تم میری یاد میں اگر ڈوب جاؤ پھر ہم تمہارے اطمینان کی ضمانت لیتے ہیں۔ سارا عالم تم کو بے اطمینان نہیں کر سکتا، قتل خون ہوگا، اغوا، ساری دنیا کے مصائب آ سکتے ہیں، لیکن میرے عاشقوں کے قلب کو کوئی دکھ اور غم نہیں پہنچا سکتا۔ اگر سوئٹزرلینڈ اپنی گھڑیوں کو واٹر پروف کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب کو غم پروف کرنے پر قادر ہے۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا،
ان کے غم کے سید سلیمان ندوی کا بھی شعر ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملی، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملی، غم دو جہاں سے فراغت ملی۔ یہ اللہ کا غم ہے، ایک ذرہ غم جس کو اللہ دے دے، تاج سلطنت اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں، تخت سلطنت نیلام ہوتے نظر آتے ہیں، ساری دنیا کی لیلائیں نگاہوں سے گر جاتی ہیں، سورج اور چاند کی روشنی پھیکی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ خالق آفتاب ہے وہ۔ ایک ادنا بھیک پر جب سورج مست ہے تو وہ بھیک دینے والا جس کے دل میں آئے گا، بے شمار آفتاب لاتا ہے جس کے دل میں خدا آتا ہے۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دوستو اس آیت کا مفہوم سمجھ لو کہ اللہ کی یاد سے دل کو چین تو ملے گا، مگر وہی بے ذکر اللہ نہیں، فی ذکر اللہ، سر سے پیر تک اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوں انشاءاللہ۔ پھر آپ کہیں بھی رہیں، عشق کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، جہاں بھی رہو گے چین سے رہو گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر خانقاہوں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، حج و عمرے کے ساتھ، بیت اللہ اور روضہ مبارک کے ساتھ اور سارے تسبیحات کے ساتھ اگر گناہ نہ چھوڑا تو یاد رکھو پھر آپ بذکر اللہ تو ہیں، فی ذکر اللہ نہیں، فی نہیں ہے آپ۔ پھر نہ شکایت کرنا کہ مجھے سکون نہیں ملتا، میں تو اتنا اللہ اللہ کرتا ہوں، بزرگوں کے ساتھ رہتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، پھر مجھے چین کیوں نہیں ہے؟ اور خدا کا وعدہ قرآن پاک میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت پر تمہارا منہ نہیں ہے اعتراض کا، تم اپنے گریبان میں ڈالو کہ تم جسم کے کسی اعضاء سے نافرمانی کر کے دریائے قرب الہی سے کہیں باہر تو نہیں رہتے ہو؟ جو مچھلی ریت میں دب رہی ہو وہ کہے کہ ہم دریا کے مچھلی ہیں، ہمیں کیوں نہیں چین ملتا، کیوں دریا سے نکلے؟ جب میں بالغ ہوا ہوں تو میرا پہلا شعر 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، میں بالغ ہوا ہوں طبیہ کالج میں، اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ان کی خدمت میں بالغ ہوا ہوں، یعنی میرا بلوغ بھی اللہ والوں کے آغوش معرفت میں ہوا ہے۔ تو اس وقت کا پہلا شعر سن لو، اس سے اندازہ لگاؤ کہ مزاج کیا ملا تھا اس فقیر کو۔ درد فرقت سے میرا دل اس قدر بےتاب ہے، درد فرقت سے، فرقت مانے جدائی، درد فرقت سے میرا دل اس قدر بےتاب ہے، جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے۔ ریت جل رہی ہو، مچھلی ڈال دو، ہم لوگ گناہوں کے ریت میں روح کی مچھلیوں کو ڈالے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں صاحب چین نہیں ہے، کہاں سے چین ملے گا؟ افریقہ والوں سے کہتا ہوں، گجراتیوں سے، کہ رین میں چین نہیں، افریقہ کی کرنسی کا نام رین ہے، ان سے کہتا ہوں رین میں چین نہیں، سموسے پاپڑ اور کڑھی میں چین نہیں، چین ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو سر سے پیر تک خوش کر لے، حق تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو سر سے پیر تک خوش رکھتا ہے۔ جو ابتدا تا انتہا 100% اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ٹھان لے اور مان لے اور جان کی بازی لگا دے، اللہ تعالیٰ اس کو 100% راحت اور سکون عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر چھپ چھپ کے جو گناہ کی لذت حرام کا عادی ہے، اس پر میرا ایک شعر ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم تنہائی میں ہیں، حرام لذت لوٹ رہے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، تم نہایت سزا میں ہو۔ ذرا شعر میرا ملاحظہ کیجیے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ ایسی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو کہ سفر حضر ہر وقت یہی معلوم ہو کہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ والوں کو سکون کیوں ہے، اس پر پہلے ایک ملفوظ سناتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت و زیارت تو بڑی چیز ہے، بزرگوں کی صحبت 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے، بزرگوں کی صحبت 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ مولانا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جس نے ایک زمانے صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ کہا ہے، اس نے حق ادا نہیں کیا، اور بہتر از 1,00,000 سالہ
اطاعت بے ریا، لاکھ سال کی عبادت بے ریا سے افضل ہے، کیونکہ لاکھ سال کی عبادت بے ریا والا مردود ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت یافتہ انشاءاللہ مردود نہیں ہو سکتا، اس کا حسن خاتمہ مقدر ہو جاتا ہے۔ حضرت نے دلیل نہیں پیش کی، یہ اس درجے کے بزرگ ہیں کہ بلا دلیل امت ان کی بات مانتی ہے، لیکن اختر دلیل بخاری شریف کی روایت بھی پیش کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے کسی بندے سے اللہ کے لیے، لا یحب عبدا الا للہ، اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا کرتے ہیں۔ اور ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، جس کے دل میں حلاوت ایمانی عطا ہوتی ہے پھر خدا تعالیٰ اس کو واپس نہیں لیتے۔ ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن خاتمہ، اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ والوں کی صحبت یافتہ لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہونا اس حدیث کی شرح سے بخاری کی روایت سے ثابت ہے۔ حضرت نے یہی لکھا کہ ابلیس نے بہت عبادت کی تھی، صحبت بزرگاں سے محروم تھا، مردود ہو گیا۔ اللہ والوں کی صحبت کے صدقے میں مردود نہیں ہوتا، کوئی دائرے اسلام سے اس کا خروج نہیں ہوتا۔ گناہ تو ہو سکتا ہے، گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، مگر دائرے اسلام سے اس کا خروج نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے۔ یاد کی دو قسمیں ہیں، نیک اعمال کا حکم بجا لائے اور گناہوں سے بھی بچے۔ کیوں صاحب تسبیح پر سبحان اللہ ہے اور ایئر ہوسٹسوں کو دیکھ رہا ہے جہاز میں بیٹھا ایئرپورٹ پر، آپ بتاؤ بد نظری کرنا حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے یا نہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے زین العین النظر، زین العین النظر، جو نظر نہیں بچاتا آنکھوں سے زنا کرتا ہے اس کو۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو کچھ دیا نہیں، خالی دیکھ لیا، لینا نہ دینا دیکھ لینا، اس میں کیا ہے اتنی بات؟ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اگر ایمان لاتے ہو تو اس بات کو مانو کہ یہ زنا کا فرسٹ ایڈ ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے، معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آنکھوں کی نظر کی حفاظت کرو۔ جب آگے میرا ایک شعر ہے اس پر بھی کہ کیا کریں جب سامنے آ جائے نظر نیچی کر لو۔ ڈرائیور مستثنا ہے جو گاڑی چلا رہا ہے، وہ نظر نیچی کرے گا تو نہ اس کی خیریت نہ اس کی موٹر پر جو بیٹھے ہیں اس کی خیریت۔ عام حالات میں کوئی سامنے آ جائے، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، شعر ہے میرا، جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے۔ آسمان اللہ کو رحم آتا ہے کہ میرے بندے میرا یہ بندہ اب میری دی ہوئی آنکھ کی روشنی کو کس قدر غلام بنائے ہوئے ہے کہ جب میری نافرمانی کا وقت آتا ہے تو نابینا بن جاتا ہے، اور جہاں وہ حسین ہٹا پھر بینا بھی بن گیا۔ جب آ گئے وہ سامنے کیا بن گئے؟ نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گیا۔ آنکھ کی امانت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو چونکہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کو دونوں طریقے سے یاد کرتے ہیں، مائنس اور پلس، جس طرح سے آج سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے دو تار سے، مائنس اور پلس، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اپنی محبت کی بجلی کے لیے اور چراغ کے لیے دو تار دے دیے، لا الہ منفی تار اور الا اللہ مثبت تار۔ کلمے کی بنیاد میں دونوں تار موجود ہیں، جس کا لا الہ جتنا تگڑا ہوگا اتنا ہی اس کا الا اللہ تگڑا ہوگا، یہ بھی سمجھ لو۔ جو غیر اللہ سے زیادہ بچتا ہے اسی کے قلب میں اللہ بھی نہایت قوی نسبت کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے لا الہ بتایا، پہلے کپڑا دھویا جاتا ہے، عطر بعد میں لگایا جاتا ہے۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے درود شریف پڑھوں یا پہلے استغفار پڑھوں، تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب عطا فرمایا کہ جب تم عطر لگاتے ہو تو کپڑا پہلے دھوتے ہو یا عطر لگا کر بعد میں کپڑا دھوتے ہو؟ اس نے ہم پہلے کپڑا دھوتے ہیں پھر عطر لگاتے ہیں۔ فرمایا بس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطر، پہلے استغفار کر کے دل کو صاف کرو، روح کو صاف کرو، معافی مانگو اللہ سے، پھر عطر لگاؤ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پہلے ہی لا الہ یعنی غیر اللہ سے جان چھڑاؤ اور اللہ سے جان کو چپکاؤ، لیکن یہ چپکانا اور چھڑانا محمد الرسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے، رہبانیت اختیار کر لی، بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہوئے، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہوئے،
یہ ہے محمد رسول اللہ کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان رسالت، فرمان رسالت کے مطابق تمہارا لا الہ ہوگا اور تمہارا الا اللہ ہوگا۔ اللہ سے جڑنا اور غیر اللہ سے جان چھڑانا دونوں پابند ہیں فرمان نبوت کے۔ یہ نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں بیٹھے ہوئے اور بال بچے بھوکوں مر رہے ہیں، رہبانیت نہیں اسلام۔ مگر تعلقات میں رہتے ہوئے بھی اللہ کو فراموش مت کرنا، یہی وہ ادا ہے۔ اس ادائے بندگی پر ملائکہ عرش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے آپ کے بندے ہیں، ہزاروں تعلقات میں بھی آپ کو نہیں بھولتے۔ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث مظاہر العلوم سہارنپور کا شعر ہے، گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسد آپ سے غافل نہیں، لیکن اسد آپ سے۔ میرا بھی ایک شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ کشتی پانی میں ہے، کشتی 1000 فٹ پانی ہے، مگر پانی کشتی میں نہیں ہے، بہترین چلتی ہے۔ لہذا دنیا کتنا ہی ہو، مالدار اور بنگلے لاکھوں ہوں، کروڑوں روپیہ ہو، لیکن اگر دل میں نہ ہو، کشتی کے اندر دنیا نہ گھسے، تو یہی دنیا ہماری روانی کا ذریعہ ہے۔ اسی دنیا سے ہم دین کا کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، آپ اندر زیر کشتی پشتی است۔ پانی کشتی کے نیچے ہے، سہارا چلنے کا ہے، اور پانی اگر اندر کشتی میں گھس گیا تو کشتی کی ہلاکت کا ذریعہ بھی۔ وہی دنیا آخرت کو تباہ کرتی ہے، وہی دنیا آخرت کو آباد کرتی ہے۔ استعمال ہے، اللہ والوں کے پاس پہنچ کر دنیاوی دین بن جاتا ہے۔ استعمال صحیح ہے، ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، دین کی اشاعت پر خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ لوگ جتنی کتابیں یہاں سے مفت میں لے جاتے ہو، یوسف اختر آنکھ مت بند کر، یوسف اختر آنکھ مت بند کر، جتنی کتاب لے جاتے ہو پیسہ لیا جاتا ہے اس کا، لیکن کیا مفت میں چھپ جاتی ہے؟ جتنے باطل فرقے ہیں گمراہ، آج ان کے ہاں کسی کے ہاں 10%، کسی یہاں گمراہی پھیلانے کے لیے باطل فرقوں کے ماننے والے چیلے اپنی آمدنی سے 10% لگا رہے ہیں۔ میری خانقاہ میں رہنے والے جو اللہ کا دین سارے عالم میں پھیلایا جا رہا ہے، اس کے لیے کچھ فیصد مقرر کیا، لیکن جب لے جاتے ہیں مفت میں مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے، مگر غور نہیں کرتے کہ اس کے چھپوانے میں بھی ماہانہ کچھ ہم مقرر کر دیں، قلیل ہو یا کثیر۔ لیکن آج اس پر ایک مثال دیتا ہوں، ابھی آپ کو ہنسی آئے گی۔ یہ بتاؤ کہ اگر چھوٹی مرغی جو کبوتر کی سائز کی ہو اور بڑا انڈا پیش کر دے تو آپ اس مرغی کو برا بھلا کہتے ہیں اور زیادہ قدر کرتے ہیں؟ جلدی بولو بھائی۔ یعنی سائز کبوتر کی مرغی اور بطخ کے برابر انڈا دے دے تو آپ کہتے ہیں بھائی کمال ہے، یہ کوئی فارن کنٹری کی مرغی معلوم ہوتی ہے، سائز دیکھو تو چھوٹی، انڈا اس کا بڑا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر حیثیت کم ہے اور آپ زیادہ بھی دے دیں گے تو کوئی آپ کی وہاں اللہ کے ہاں تعریف ہی ہوگی۔ یہ نہیں صاحب کہ میری سائز ایسی ہے تو میں انڈا کیوں ذرا بڑا دوں، لیکن اس کا عکس سمجھ لو، اگر مرغی بڑی سائز کی ہے، انڈا کبوتر کی طرح دے رہی ہے، تو اس کو لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کا امپورٹ کیسا ہے، ایکسپورٹ کیسا ہے۔ بس یہ اشارہ ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اس کو کچھ نہ کیجیے۔ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں ذرا ہنسا کے بھی لوگوں کو دین کی تبلیغ کر دیتا ہوں۔ جیسے ڈے ٹو رائٹ میں نے کہا کہ ڈے ٹو رائٹ کے پاکستانی طلبہ، تمہاری ڈیٹ رائٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ زندگی کو اللہ پر فدا نہ کرو اور نماز روزہ نہیں کرو گے۔ پھر کیا رہو گے؟ خدا سے کٹ کر پے ٹو فائٹ رہو گے، لے ٹو سائٹ رہو گے۔ پے ٹو فائٹ یعنی پیٹ کے لیے خوب فائٹ کرو گے، لڑ لڑ کے ٹھونسو گے یہاں تک ہے، اور بہادر آباد میں ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ٹھونسو ہے، جا کے دیکھ لینا۔ اور لے ٹو سائٹ یعنی سائٹ میں لیٹ جاؤ گے۔ یہ کوئی زندگی؟ یہ تو جانور کی بھی زندگی۔ پیٹ میں پلیٹ، دیکھو آج کل مقصد زندگی کیا ہے؟ پلیٹ پیٹ میں سمیٹ اور فلیٹ میں لیٹ۔
یہ زندگی ہے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، خالق حیات سے مقصد حیات نہیں معلوم کرتے ہو؟ یہ پلیٹ اور پیٹ اور فلیٹ اور لیٹ اور سمیٹ سب چیزیں یہ وسائل زندگی ہیں، مقاصد زندگی نہیں ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد تمام وسائل اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، خالی مقصد کو ساتھ بھیجتا ہے کہ جو عبادت کی ہے اب لے کے جاؤ، اور جو گناہ کیے ہے وہ بھی ساتھ لے جاؤ، توبہ نہیں کیا تم۔ ورنہ اگر مقصود ہوتا عمارات بنانا اور بڑے بڑے صوفے تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد فرشتوں کو بھیج کر ہماری مقصد زندگی کو اپنے پاس بلوا لیتا کہ بھائی میرا بندہ بڑی محنت سے مکان بنوایا، صوفے لگائے، اکیلا نہیں اٹھا سکتا، اور جب جان تھی جب بھی نہیں اٹھا سکتا، اب تو روح بھی نکلی ہوئی ہے، لہذا فرشتوں جا کر اس کا مکان جو گاڑھی کمائی اس بڑی پسینہ خون سے بنایا اٹھا لے آؤ۔ صوفے جناب ہر شخص سے مکان اڑے جا رہے ہیں، فرشتے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی گیا کسی کا مکان؟ ہاں، کون سی کرنسی جاتی ہے؟ ملک بدل گیا، آخرت کی کرنسی مقصد حیات اللہ بلا لیتا ہے کہ تم نے جو میری عبادت کی ہے سارا ثواب 1 ضائع نہیں ہوگا، اور گناہوں سے اگر توبہ نہیں کی تو وہ بھی ساتھ لے جائے، لیکن توبہ کر لے تو ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نام سے سکون رکھا ہے تو جو لوگ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، دونوں یاد، مثبت بھی منفی بھی، یعنی عبادت بھی کرتے ہیں گناہوں سے بھی بچتے ہیں، تو ان کے قلب کا جو سکون ہوتا ہے اس کی برکت سے جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو بھی سکون ملتا ہے۔ کیوں بھائی؟ فریج کے اندر گرم پانی رکھ دو، ٹھنڈا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جن کی کھوپڑیاں پریشانیوں سے گرم ہیں، کچھ دیر جا کر اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دیکھیں کہ کیسا سکون ملتا ہے۔ اور اب ایک فلسفی اور منطقی تقریر کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس سکون کیوں ہے، اور جو ٹیڈیوں اور عشق مجازی میں مبتلا ہیں ان کے اندر بے سکونی کیوں ہے، اس کی میں فلسفیانہ اور منطقیانہ تقریر پیش کر رہا ہوں۔ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جسم جو بنتا ہے عناصر اربع متضادہ سے بنتا ہے، ہر شخص کا جسم عناصر اربع متضادہ سے تعمیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزوں سے ہر شخص کا انسان کا جسم بنتا ہے۔ پوری کائنات میں یہی 4 چیزیں کا تعمیری مٹیریل ہے۔ یہ بتاؤ دونوں چاروں آپس میں متضاد ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہے یا نہیں؟ آگ پانی کی ضد نہیں ہے، ہوا مٹی کی ضد نہیں ہے۔ اب اس کو روح کنٹرول کرتی ہے۔ اللہ نے روح میں قوت قاصرہ، قوت قاہرہ، قوت غالبہ، قوت کاملہ رکھا ہے، جو چاروں عناصر متضادہ کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ آپ کے جسم کی آگ اندر، آگ کی مرکز میں نہیں جا سکتی جب تک روح قائم ہے، چاروں چیزیں جمع ہیں یا نہیں؟ لیکن جب روح نکل گئی اور کنٹرول، پاور آف کنٹرول ختم ہو گیا تو اب آگ میں، پانی میں، ہوا مٹی میں، چند مہینے کے بعد قبر کھود کر دیکھو کوئی چیز ہے؟ یہی دلیل ہے کہ روح کنٹرول کر رہی تھی۔ اب روح نہ ہونے سے سارے اعضاء اپنے اپنے مرکزوں میں اڑ جاتے ہیں۔ تو اب سمجھو جس کی روح میں طاقت ہوگی اتنے ہی تو عناصر متضادہ کا کنٹرول صحیح کرے گی۔ گناہوں سے روح کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے گنہگار آدمی پریشان رہتا ہے۔ اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ تو اللہ کے ذکر سے، گناہوں کی حفاظت سے روح قوی ہوتی ہے، تو اس کے عناصر متضاد اربع، آگ پانی مٹی ہوا کنٹرول میں رہتے ہیں، اس لیے سکون سے رہتا ہے۔ اس لیے سکون سے رہتا ہے کہ اس نے اپنی روح کو گناہوں سے کمزور نہیں ہونے دیا، بلکہ ذکر اللہ کی غذا سے روحانی طاقت اور انرجی اور اس کے خوب زیادہ وٹامن کھاتا رہتا ہے، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، اہل اللہ کی صحبت سے۔ اس لیے اس سکون سے رہتا ہے کہ اس کے عناصر متضاد اربع کا پاور آف کنٹرول، روحانی طاقت اس کی مضبوط ہے۔ سمجھ گیا آپ؟ سکون کا سبب یہ منطقیانہ اور فلسفیانہ جواب ہے۔ یہ سارے دنیا سائنس کو چیلنج کرتا ہوں، سوچ لو اس کو۔ اسی لیے ایئر کنڈیشنوں میں قالینوں پر خودکشی کر رہے ہیں امریکہ اور جاپان اور جرمن اور فرانس والے۔ جب چین نہیں پاتے تو خودکشی کر لیتے ہیں، انجیکشن مارفیا کا لے لیتے ہیں۔
آج تک کسی ولی اللہ نے خودکشی نہیں کی، زمین نے نہیں دیکھا، آسمان نے نہیں دیکھا کہ اللہ والے بھی خودکشی اور حرام موت مرتے ہوں۔ اور میں کافروں کی رپورٹ دیکھ لو، امریکہ کا ہر سال جتنے کافر ملک ہیں ان کی رپورٹنگ دیکھو، کتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ تو سکون کی وجہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ گناہ سے بچنا اور اللہ کو خوش رکھنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، یہی روح کی طاقت کی ضمانت ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، یہ ہماری روح کی طاقت کی ضمانت ہے۔ جتنا ہم ان کو خوش رکھیں گے اتنے ہی وہ ہمیں خوش رکھیں گے، اور جتنا ہم ان کو ناراض رکھیں گے اتنے ہی وہ ہم کو ناخوش اور غمزدہ رکھیں گے۔ یہ ہے ٹٹ فاٹ ٹیٹ، سمجھ گئے آپ؟ ہے اسی وجہ سے ہاں دیکھو یہ انجینئر ہے جو ابھی سونے کے لیے آنکھ بند کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اسی سکون کی وجہ سے نیند آنی شروع ہو گئی تھی، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے۔ میں نے کعبہ شریف میں ایک بچے کو دیکھا، اپنی ماں سے دور ہو گیا، گم ہو گیا، اس کی ماں الگ چلا رہی ہے، بچہ الگ چلا رہا ہے، شرطی نے اس کو اٹھا کر دکھایا بیت اللہ کے پاس، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس تمام دنیا کی ماؤں نے اس کو گود میں لیا، نائجیرین، مراکشین، اردنین، مصرین، بنگالین، انڈین، پاکستانین، ساری ماؤں نے اس کو گود میں پیار کیا، چلاتا رہا، وہ چین نہیں پایا۔ جب اس کی ماں آئی، کالی کلوٹی گندے کپڑے، گود میں لیتے ہی سو گیا۔ اس وقت میرا شعر یہ ہے، میرا شعر دیکھو، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دیا۔ دوستو سارے عالم تمہیں پیار دے، سارے عالم تمہیں پیار دے، چین نہیں پا سکتے ہو جب تک اللہ کی، اگر ماں کی گود بچے کے لیے تو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گود رب العالمین ہے، انہی کی گود میں۔ اب یہ شعر سنو، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، ان کے کرم نے گود میں لے کے سلا دی۔ اس لیے چین، گناہوں میں چین تلاش کرنا چھوڑ دو، وعدہ کرو آج سے کہ ہم اللہ کے غضب و قہر کے سائے میں سکون اور لذت حرام کی تلاش سے توبہ کرتے ہیں۔ جان کی بازی لگا دو، جس نے جان دی اسی پر جان دے دو، مگر نفس و شیطان دشمن کی مت سنو، دوست کا پیغام سر آنکھوں پر رکھ لو، دشمن کی بات چھوڑ مت مانو، نفس و شیطان کی بات۔ اب بتاتا ہوں دوسرا منطقیانہ فلسفیانہ تقریر، غور سے سن لو کہ ٹیڈیوں سے، حسینوں سے اور بدنظری سے، وی سی آر سینما اور یہ جو ننگی فلمیں ہیں، ان کو جب نظر خراب ہوتی ہے، دل میں گندے خیالات آتے ہیں، تو دنیا کو حسینوں سے پریشانی کیوں ڈبل ہو جاتی ہے، نیند کیوں غائب ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سنیے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو اپنی روح جو 4 عناصر کو، آگ، پانی، مٹی، ہوا کو کنٹرول کرنے میں پریشان رہتے تھے، جب اللہ کے ذکر کا سہارا لیا، اللہ تعالیٰ کی یادوں کا سہارا لیا، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، جب کبھی غفلت ہو جائے 2-4 مہینہ ذکر نہ کرو اور پھر شروع کر دو توفیق الہی سے، تو یہ شعر پڑھ کے شروع کرو، میرا نہیں ہے۔ مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا۔ اور جب میرے پاس سے امریکہ جانا، اٹلانٹا کے رہنے والے ہیں یہ، تب یہ شعر پڑھنا، بلکہ میں پڑھوں گا، رخصت کے وقت وہ تیرا مڑ مڑ کے دیکھنا، زخم جگر کو اور بھی گہرائی دے گیا۔ ارے دین سراپا محبت ہے، کہاں ملاؤں کو خشک سمجھتے ہو، معلوم ہوتا ہے خشکی ملا سے پالا پڑا ہے۔ ارے دین تو بالکل محبت ہے، محبت میں آدمی چاہتا ہے کہ محبوب سے باتیں کرے، یہ ہے نماز، محبت میں چاہتا ہے محبوب کے گھر کا چکر لگائے، یہ ہے حج، محبت میں چاہتا ہے کھانا پینا بھی بھول جائے اس کو، یہ ہے رمضان، محبت میں چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے نام پر پیسہ لٹا دیں غریبوں کو، یہ ہے زکوٰۃ، محبت میں دل چاہتا ہے کہ جان ہی دے دو، یہ ہے جہاد۔ ارے دین تو بالکل محبت اسلام تھا، لیکن افسوس کہ پتہ نہیں کس خشک کے لوگوں سے پالا پڑا۔ اب دوسری تقریر منطقیانہ سنیے، دوسری تقریر کہ یہ جب نظر خراب ہو جاتی ہے، حسینوں پر پڑ جاتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تب پریشانی ڈبل کیوں ہو جاتی ہے، اضطرابی کیفیت کیوں ہو جاتی ہے، کیوں ویلیوم 5 کھانا پڑتا ہے؟ آرام سے سو نا،
سینما اور وی سی آر اور ننگی فلمیں دیکھنے کے بعد اور لندن کی سڑکوں پر چلنے کے بعد سب کی نیندیں حرام پڑی ہوئی، کوئی چین سے نہیں. کتے کی خدمت سپرد ہے. اللہ کو بھولنے کا عذاب یہ دیکھا کہ لندن میں 2 کتے ایک عورت لیے جا رہی. میں نے فوراً شعر کہا، کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے. کلاب مانے کتے. کسی کو ذوق گلاب ہے تو کسی کو ذوق کلاب ہے. کوئی تو عالی جناب ہے اور کوئی جنابت میں مبتلا ہے تو کوئی عالی جناب ہے. یہ ناپاکی میں مبتلا ہے. انگریز کو دیکھا کہ خود ٹافی کھا رہا ہے لمبی سی اور اس کتے کو اپنے پاس بیٹھا لے ہوئے ہے. اکثر بزرگوں کو اپنے پاس، ان کے ہاں کتا ہی ان کا پیر ہے. اس کو چٹایا اور پھر خود کھایا، پھر کتے کو چٹایا. چٹول اس کا نام ہے، اردو کی زبان میں اس کا نام چٹول ہے. بتائیے کیسے گھناؤنا. تو ساری دنیا کی پریشانی، خاص کر جن لوگوں نے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی اور لڑکیوں کو پیے رکھا ہوا ہے، بغیر پیے ہوئے ہیں، ہر وقت پریشان ہیں، کھوپڑی میں درد سر ہے. اب اس کی وجہ بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے کیوں نظر کو ہم پر حرام فرمایا کہ اپنی نظر کو اے ایمان والوں بچا لو. اور ایمان والوں سے نہیں فرمایا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. کیا مطلب؟ جیسے بابا جو ہے اپنے بچوں سے حیا کھائے کہ میں بچوں سے کیسے کہوں کہ بیٹا بد نظری مت کیا کرو. یہ اپنے بچوں کی آبرو کے خیال سے، اپنے غلاموں کی آبرو کے خیال سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ فرما دیں یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظر کو نیچی رکھیں جب کوئی عورت سامنے آ جائے. براہ راست اللہ نہیں فرما سکتے جب ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام فرض کیا جائے. لیکن یہ بدنظری کی بیماری کو براہ راست ہم سے نہیں فرمایا کہ اپنی نظر، یعنی کیا حیا، کیا ہماری محبت، اور کیا کہوں بس جان دے دو تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. قل آپ فرما دیں ان سے، میں براہ راست نہیں کہنا چاہتا اپنے بندوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو اب منطقیانہ تقریر سنیے، فلسفیانہ. کیوں صاحب؟ جب آگ، مٹی، پانی، ہوا، 4 عناصر متضادہ کو ہماری روح گناہوں کی وجہ سے کنٹرول کرنے میں کمزور ہو گئی، ناتوانی سے، تو پریشان رہتا ہے. اور جتنی ہی زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی اس کو سکون بڑھتا جاتا ہے. کیونکہ عناصر متضادہ اربع، چاروں عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا کا کنٹرول بہتر ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے ذکر کی برکت سے روحانی طاقت بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا سکون بڑھتا جا رہا ہے. یہ تقریر ہو گئی، سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب اس ظالم نے بجائے اس کے کہ اپنی روح کو اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے ذکر سے، گناہوں کی حفاظت سے، نافرمانی اور غضب و قہر کے اعمال سے اپنے کو بچا کر اپنی روحانی طاقت بڑھاتا اور اپنے عناصر اربع متضادہ کو کنٹرول میں رکھتا اور سکون سے جیتا. لیکن اس نے نظر بازی شروع کر دی. کسی ایک سے دل لگا لیا، کسی کو معشوق بنا لیا یا کسی کو معشوقہ. اب ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی یاد میں غزل پڑھ رہا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے. ان سے مجھ کو وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ارے غالب صاحب، بے وفاؤں سے کیوں دل لگایا جب جانتے ہو کہ وہ وفا کے معنی بھی نہیں سمجھتے. غالب صاحب کا شعر ہے یہ، دیوان غالب میں دیکھ لینا. مجھ کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. جب وفا نہیں جانتے تو کیوں دل لگایا. اللہ والوں سے دل لگاتے تو دیکھتے کہ دنیا میں بھی وفا ملتی اور میدان محشر میں بھی ان کی وفاداری انشاءاللہ دیکھ لینا. اور جنت کے دروازے پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو روک لیں گے، علماء ربانیین کو. تفسیر کبیر دیکھ لو، تفسیر کبیر عربی زبان میں، کہ علماء ربانیین کو اللہ تعالیٰ روک دیں گے، ابھی داخل مت ہو. کیونکہ جنت میں ان ہونے کے بعد ایگزٹ نہیں ہے، داخلے کے بعد خروج نہیں ہے. لہذا اپنے دوستوں کو لے کر ساتھ جاؤ، کیونکہ اگر اندر داخل ہو گئے تو کسی کی سفارش نہیں کر سکو گے. تو یہ دنیا سے لے کر قیامت تک، قیامت کے بعد جنت کے دروازے تک وفادار ہیں اللہ والے انشاءاللہ. تم ان سے کیوں دل لگا رہے ہو؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اب اس کے بعد اس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے، حسینوں سے دل لگایا، بدنظری کی. تو اب اس کی روح میں کمزوری آئی یا نہیں؟ اور اس کا بوجھ بڑھ گیا. 4 عنصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا اپنا 4، اور جس پر عاشق ہوا ہے اس کا 4.
اس کا بھی تو آگ پانی مٹی پر یہ اس نے دل دے دیا، اب اس کا وزن بھی وہ اٹھا رہا ہے. کیوں بھائی؟ 4 میں تو ان کی چکر آ رہے تھے 4 سے اور کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اور جب 8 عناصر ہو گئے، ایک عاشق صاحب کا اور 4 عاشق صاحب کا اور 4 معشوق صاحب کا، تو کتنے عناصر ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا، اور سب میں سب تضاد اپوزٹ ایک دوسرے کے ضد ہیں. تو اور روح ہو گئی کمزور اللہ کی نافرمانی سے، بد نظری سے، اور دل غیر اللہ کو دینے سے روح کمزور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جان ناتواں پر 4 عنصر مشکل تھا، متضاد اربع کا تحفظ اور کنٹرول. اب کیا ہوگا کہ 8 ہو گیا. اب رات دن مرے گا نہیں یہ، اپنا ہی 4 اٹھانا مشکل تھا اور اب 8 کر لیا اس نے، بد نظری کر کے، عشق بازی کر کے. تو کیا ہوگا بھائی؟ وزن بڑھ گیا اور روح ناتواں اور ہو گئی. روح میں ناتوانی آئی، سمجھا بھائی؟ اور ان کا وزن جو تھا، جان ناتواں کا وزن بڑھ گیا. 4 اپنا اور 4 جن سے دل لگایا. یہ منطقی تقریر ہے. پریشانی کی وجہ یہ ہے. اور ایک لغوی تقریر بھی ہے لغت سے. کیوں صاحب؟ پریشانی میں پری ہے یا نہیں؟ پری آئی اور شانی آئی ساتھ لائی. یہ لغت کی تقریر، منطقی، فلسفی اور لغوی 3 تقریر ہو گئی ہے. اور دوسرے لوگوں کو، اللہ والوں کے پاس آ کر سکون کیوں ملتا ہے؟ کہ ان کی روح کی طاقت جو ان کا اپنے عناصر متضادہ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اس روح کا فیض ان کی روح کو پہنچتا ہے. ان کے اطمینان قلب کے ڈیفریزر سے ٹھنڈک ان تک پہنچتی ہے. اے سی لگا ہوا ہے، اے سی میں اگر کسی کا اپنا ذاتی اے سی ہو لیکن اس کے اندر کوئی دوسرا بھی داخل ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈک نہیں ملتی. تو اللہ والوں کے قلب میں جو اے سی چل رہا ہے، مگر اے سی ہو اور ڈی سی نہ ہو، یعنی دروازہ کہیں نہ کھلا ہو کہ وہ معائنہ بھی کر رہا ہو کہ پبلک کا کیا حال ہے. تو اگر دروازہ کھول دیا تو باہر کی گرمی آ جائے گی یا نہیں؟ لہذا دوست لوگ بھی اور خود اے سی والا سب کے دروازے بند ہوں. دروازے کیسے بند ہوں؟ جب میں نے موٹر پر جدے سے مکہ شریف کا سفر کیا تو میرے شیخ نے فرمایا کہ آج موٹر میں ٹھنڈک نہیں آ رہی ہے، اے سی نہیں چلایا. حضرت کے خلیفہ انجینئر انوار الحق صاحب نے کہا حضرت میں نے ایئر کنڈیشن چالو کر دیا. فرمایا پھر کیوں؟ کہا ٹھنڈی نہیں ہو رہی. اس نے کہا حضرت کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے. میرا ہی شیشہ کھلا تھا، 1 انگل خالی. میں نے جلدی سے بند کر دیا، کار ٹھنڈی ہو گئی. حضرت والا شاہ میرے مرشد نے فرمایا کہ جس ظالم کا ایئر کنڈیشن ذکر اللہ کا چل رہا ہے مگر آنکھوں کا شیشہ نہیں بند ہے، کانوں کا شیشہ نہیں بند ہے، زبان کا شیشہ نہیں بند ہے، سامعہ، باصرہ، لامسہ اور سامعہ، ساری قوتیں حواس خمسہ کھلی ہوئی ہیں، تو کیسے چین آئے گا؟ ٹھنڈک کہاں سے آئے گی؟ بند کر کے دیکھو انشاءاللہ. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے. پہلے پاس بھی نہ آنے دو، غیر تو بعد میں آئے گا، پہلے پاس کیوں بلاتے ہو؟ نہ اس کو مقدم کیا مولانا نے. نہ کوئی پاس آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. بند رہتا ہے وہ کیا مثال؟ طاقت بڑھ جائے گی تو جب طاقت بڑھ جاتی ہے تو دوسروں میں بڑھ جاتی ہے، دوسروں کو فیض ملتا ہے. بھئی اپنے دسترخوان پر دوسرا تو جب کھائے گا جب ذرا کھانا واضح ہو، ورنہ اپنے ہی پلیٹ، اپنے ہی سمیٹ، اپنا ہی پیٹ، اور چراغ گول کر دیا. اور ایک بات ہے، بجلی نہ فیل ہو کبھی جب کباب ہو پلیٹ پر، ورنہ بہت سے دوست منتظر رہتے ہیں کیونکہ ہمارے شرم کے نہیں کھاتے، خاص کر شیخ کے سامنے ڈرتے ہیں. اور جب بجلی فیل ہوئی جلدی جلدی کباب لے کے کھا لیا، اور جب بجلی آئی تو سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستانہ تھا. کیسا شعر ہے؟ دنیا سمٹ گئی تھی جبین نیاز میں، دنیا سمٹ گئی تھی جبین نیاز میں، سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستانہ تھا. یعنی جب بجلی آئی تو کباب نہیں تھا. یہ ذرا لطیفہ سنا دیتا ہوں بس. لہذا دیکھو قیامت کے دن ایک شخص کا گھی گر گیا تو کسی نے پوچھا کہاں گیا؟ اس نے کہا میری ہی پلیٹ میں، میرے سالن میں. کہا تو کیا نقصان ہوا؟ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے نشر و اشاعت میں ماہانہ مقرر کریں گے، یہ ان کا قیامت کے دن وہی کیش کریں گے. یہاں پیش کریں گے، وہاں کیش کریں گے.
سمجھ گئے؟ یہاں پیش کریں گے اور وہاں کیش کریں گے. اور جس کو آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، وہ اس کو بخل اور کنجوسی بھی نہیں آتی، اس کو کنجوسی نہیں آتی. لیکن بعضوں کا عشق ایسا ہے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہوں؟ کہا میرا کتا 10 سال کا پلا ہوا مر رہا ہے. پوچھا کیوں مر رہا ہوں؟ کہا بھوک سے. کہا آپ کے سر پر کیا ہوں؟ نہ ٹوکریاں، روٹی کی ٹوکری، روٹی بھری ہوئی ٹوکری ہے، 100 روٹیاں ہیں. تو اس نے کہا جناب جب آپ کا کتا مر رہا ہے اور سر پر روٹیاں رکھی ہیں تو آپ کھلا دیجئے، روتے کیوں ہو؟ کہا دیکھو بھائی روتا ہوں اس لیے کہ آنسو مفت کے ہیں، روٹیوں میں میرے پیسے لگے. غور سے سنو یوسف اختر، قیامت کے دن پچھتاؤ گے. میں کہتا ہوں میں نے بھی ایک پیسہ نہیں لیا ہے، یاد رکھو اس کو. اختر کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں. کتابیں مفت جاتی ہیں یا نہیں بتاؤ؟ ہماری محنت اور جو ہمارا تمام عملہ کام کر رہا ہے، میر صاحب اس میں تمام لکھ رہے ہیں رخت، 21 واز چھپ چکے، اور خاص کر سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نیا رسالہ مفت میں دے رہا ہوں. سارے عالم میں اللہ کے دین کی اشاعت، کیا دین کے پھیلانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نبوت نہیں بہا طائف کی بازار میں، احد کے دامن میں؟ کیا تمہاری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نبوت سے افضل ہے؟ شرم کرو اس بات کو. کنجوسی کو بالائے طاق رکھو ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے، سب چھوڑ کر جاؤ گے. اس لیے کہتا ہوں کہ خاص کر جن کو اتنا تعلق ہے، جب گمراہ لوگ، باطل فرقے کے لوگ اپنی باطل مشن کو چلانے کے لیے 10% مقرر کی ہوئی ہیں، لیکن ہم فیصد نہیں مقرر کرتے. جس کو چاہے اپنی کرنسی ٹرانسفر کر لو بغیر ہنڈی کمیشن کے. بھائی ہنڈی سے جب ٹرانسفر کرتے ہو کچھ کمیشن دیتا کہ نہیں؟ یہاں کوئی کمیشن نہیں. 100% بلکہ 10 گنا زائد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلہو عشر امثالہا، 1 پر 10. اور کوئی غریب ہو تو اللہ کے ہاں 1 روپیہ بھی قبول ہے. ایک بزرگ لکڑی لے گئے اپنے شیخ کو، جنگل کی، اتنے غریب تھے، اور جا کر رونے لگے کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں تھا، لکڑی لایا ہوں. آپ نے فرمایا اے خادم جب میں مر جاؤں تو اس لکڑی کو جلا کر گرم پانی کر کے مجھے نہلا دینا، میں اس کے اخلاص کی برکت سے امید ہے بخش دیا جاؤں. دنیاوی محبت میں سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کائنات میں 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. نمبر 1، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نظر آپ کو جب دیکھتا ہوں کائنات میں ساری نعمتوں سے لذیذ تر ہے. والجلوس بین یدیک، النظر الیک والجلوس بین یدیک. اور جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں وہ انفاق و مالی علیک، جب آپ پر مال خرچ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے، سارے عالم میں ایسا مزہ نہیں آتا. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے سکھایا ہمیں. تو دوستو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خرچ کرو، اپنے لیے خرچ کرو. یہی کیش آپ کو ملے گا وہاں، اور دین پھیلے گا. اور میں کہتا ہوں کہ تمام بلاؤں سے بھی بچے رہو گے. ڈاکو پستول دکھا کر تم سے 2 لاکھ چھین لے، وہاں آپ دے دیتے ہو، اور اللہ کے راستے میں نہ دینے ہی کا سب عذاب ہے. VCR خریدنے کے لیے پیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے کہاں سے کیوں نہیں آتے پیسے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ جس کو ضرورت اپنی سمجھ کر دینا. دین محتاج نہیں ہے آپ کا، آپ محتاج ہیں اللہ کے دین. اور اگر یاد رکھو کہ ہم نہیں دیں گے تو دین نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مالوں کو میرے دین کی بقا کے ذریعہ سمجھتے ہو تو ہم تمہیں ہلاک کریں گے، اور تمہاری جگہ دوسری قوم لائیں گے جو میرے راستے پر فدا ہوگی، اور ان کو ایسا خیال بھی نہیں آئے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. یہ مت سمجھو کہ میرا دین محتاج ہے، تم محتاج ہو ہمارے دین کی. عالم کو بھی جائز نہیں کہتے کہ میری وجہ سے کام ہو رہا ہے. یہ کہو اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے جو آپ نے اپنے دین کے لیے مجھ کو قبول فرمایا ہو. مجھ جیسوں کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. آپ سمت شان رکھتے ہیں. سمت کی تعریف کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے. المستغنی عن کل احد المحتاج الیہ کل احد. سارے عالم سے مستغنی، اور سارا عالم اس اللہ تعالیٰ پر، سارا عالم سے اللہ مستغنی اور سارا عالم اللہ تعالیٰ کا محتاج. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بخل کو بتکلف نکالو. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب زکوٰۃ نکالتا ہوں تو دل میں انشراح نہیں ہوتا،
ڈر لگتا ہے کہ کیا مجھے اخلاص نہیں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخلاص کے لیے انشراح لازم نہیں ہے، بغیر انشراح اللہ کے راستے میں دیجیے، اللہ کے ہاں سب قبول ہے، بلکہ زیادہ اجر ہے۔ جب دل کو تکلیف ہو پیسہ اللہ کے راستے میں دینے میں تو اس کو ڈبل اجر ہے۔ جیسے کسی کو روزہ رکھنے میں ہر وقت اس کو پیاس لگتی ہو تو اس کا اجر زیادہ ہے، ایسی جس کو بد نظری کا تقاضا شدید ہو اس کو زیادہ اجر ہے، کیونکہ عاشقانہ مزاج رکھتا ہے۔ 50 کلو غم اٹھایا تو اس کو اتنا ہی، جتنا غم پہنچے گا دل میں اتنا ہی نور تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ بتا دیا، ہر مہینے کچھ مقرر کر لو، انتظار مت کرو۔ جو انتظار کرے سوال کا وہ بے وقوف ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمتوں سے بے خبر ہے، اپنا نمبر گرا دیتا ہے شخص۔